बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ज़िंदगी के ऐसे बहुत से कम मौके होते हैं, शायद एक ही होता हो, जिसमें कि आप उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हों जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को आइडियलाइज़ करवाया हो कि आप उनको देख के पले और बड़े हों। हो सकता है कि बहुत से लोग ये समझते हों कि ये मामला जो है ये सिर्फ मजहबी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये मजहबी है, क्योंकि आज जिस शख्सियत की बात करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि उनको सिर्फ एक पैमाने में देखा जा सकता है कि उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था या उन्होंने बनाई तख्लीक की। मेरे ख्याल में मैं आपको ये बात चैलेंज करके कह रहा हूँ, और ये मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई ऐसा मौजू लेकर आइए जो कि आपके ख़याल में किसी ने उसके ऊपर बात ना की हो। और अगर मैं मौलाना मौदूदी की आपको किताब का हवाला ना दे सकूं तो मैं अपने उस्ताद होने पे बहुत ज़्यादा शक करूंगा। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं और गुफ्तगू का मौजू जो है वो सिर्फ आज एक शख्सियत होगा। वो इसलिए कि हम हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल देते रहे हैं कि हमारे यहाँ शख्सियत नहीं है जिसको हम आइडियलाइज़ कर सकें। हम बातें हज़रत उमर ख़त्ताब की हो, हज़रत इमाम अली की करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान में वो लोग क्या मौजूद हैं जो कि जिनको कि हम आइडियलाइज़ कर सकते हैं? हाँ, मेरा जवाब है हाँ। अगर आप अपने ज़हनी उस खाके को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो मेरे ख़्याल में आज की गुफ्तगू से आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इल्मी तौर पे, अदबी तौर पे, मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे हर तरह की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे यहाँ ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने की है। हाँ, शायद मेरे जैसे उस्तादों की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि वो पैगाम हम आप तक पहुँचा नहीं सके, लेकिन आज ये कड़ी जो है ये इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जोड़ के जाऊँ कि कोई ये ना कह सके मुझे वक्त आखिर में कि मैंने ये फ़रीज़ा अदा नहीं किया था। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम अमीरुल अज़ीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इंतहाई मोहतरम शकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम शकील, खैरियत से हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बेटा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक ज़माना ऐसा गुजरा है अज़ीम भाई कि हम लोग आप लोगों को देख के तरबियत हासिल करते थे। आज मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि ये बच्चे आपको देख के तरबियत हासिल कर रहे हैं, माशाअल्लाह ताला। और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अब्दुल शकूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी पहचान हमेशा कंट्रीब्यूटर के तौर पे होती है, रमज़ान में होती है। आज ये कंट्रीब्यूशन रमज़ान से अलग और जुदा है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो नौजवान से बात शुरू करूँ मैं सबसे पहले। शकील अहमद, ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक मौलाना की, शाह साहब की, मौदूदी साहब की, मौलाना मौदूदी की जो तारुफ़ी शख्सियत है, तारुफ जो है बहसियत एक फ़र्द के, आपको क्या लगता है कि मौलाना कौन है? मैं अगर प्रोफेसर खुर्शीद साहब के अल्फाज मुस्तार लूँ तो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह बलाशुबा एक ज़माना साज, एक इंसान साज और एक तारीख़ साज इंसान थे कि जिन्होंने अपने दौर के अंदर, और उनकी यानी शेख अहमद यासीन और मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ये दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिन्हें नौजवानों ने आइडियलाइज़ किया। यानी मौलाना जब नौजवान थे तो उन्होंने अपने दौर के जो अकाबरीन थे, जो मुअज़्ज़ज़ीन थे, उस वक्त के शयूख़ थे, उलमाए कराम थे, उन्हें मुतासर किया और 24 साल की उम्र में अल जिहाद फ़िल इस्लाम लिखी और इंतहाई कम उम्री में वो जमीयत उलमाए हिंद के अखबार अल जमिया की इदारत संभाली। और जब वो बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने नौजवानों को मुतासर किया। और नईम सदीकी लिखते हैं कि मुझे इस बात पर बहुत मुसर्रत होती है कि एक 74 साला जवां हिम्मत बुज़ुर्ग के गिर्द मैं कसीर तादाद में नौजवानों को देखता हूँ। तो ये यानी उनकी शख्सियत का एक मेरे ख़्याल में कमाल था कि उन्होंने दौरे जदीद के जो जदीद अज़हान थे उन्हें मुतासर किया और उन्हें अपने आप से जोड़ा। अज़ीम भाई, आपको किस चीज़ ने मुतासर किया मौलाना की? मैं समझता हूँ कि उनका एक वसी लिटरेचर है, तफ़हीमुल कुरान, बना और बिगाड़, खिलाफत व मुल्कियत, यानी ज़िंदगी के हर मसले पर उन्होंने रहनुमाई की है। लेकिन उस पूरी चीज़ को अगर किसी एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो वो है इस्लाम। वो इस्लाम जो फ़िक़ा से बहस नहीं करता, जो मसलक से बहस नहीं करता, बल्कि अताअत व फरमा बरदारी वाला इस्लाम। और अगर दो लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो वह है इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सिस्टम। ये जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस
पिछली सदी के अंदर बहुत तारीखी है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। शकूर भाई आप फरमाइए, आपको क्या लगता है, क्या तारुफ है मौलाना का? मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन्होंने मौलाना मौदूदी को देखा, बहुत करीब से देखा, बहुत दफ़ा मुलाकात हुई। 3 पहलू उनकी शख्सियत के ऐसे हैं जो बहुत नुमायाँ हैं जी। एक बतौर अदीब, ठीक। मैंने एक दफ़ा अनवर मसूद साहब को जो शायर हैं उनसे पूछा मौलाना आपको कैसे लगे, तो उन्होंने कहा मौलाना की तहरीर जो है वो दलाइल से भरी होती है। ठीक। मौलाना की तहरीर बहुत आसान है पढ़ने में, और मौलाना की जो है तहरीर वो ऐसे है जैसे रूह अफ़ज़ा आपके गले में कोई उंडेल दे। तो खूबसूरत तहरीर रखने वाला इंसान इस दौर में शायद ही उनके मुकाबले का कोई और होगा। ये एक पहलू है उनका। उनका जो दूसरा बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि सदियों तक जो गर्द जमी हुई थी माशरे में, वो मज़हब को और दीन को एक जैसा समझते थे। उन्होंने इस तसव्वुर को दोबारा खड़ा किया कि इस्लाम तो दरअसल एक रियासत है, एक माशरा कायम करता है और हुक्मरानी देता है। ये जो तसव्वुर है इसने पूरी मुस्लिम दुनिया में एक हलचल मचाई, और मिडिल ईस्ट में भी और बाकी मुकामात पे भी। और ये जो आजकल आप सुनते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस, कोई सिविलाइजेशन खड़ी नहीं है सिवाय इस्लाम के, और इसमें मौदूदी साहब का बेपनाह कंट्रीब्यूशन है। तीसरी शय जो उनकी बहुत अहम है वो ये है कि अच्छा लिखना, अच्छा फ़लसफ़ा देना कार्ल मार्क्स ने भी दिया, लेकिन मौलाना ने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी, वो जमात इस्लामी की सूरत में हो, वो इस्लामी जमीयत तलबा की सूरत में हो, वो भारत के अंदर जमात इस्लामी या आज़ाद कश्मीर के अंदर हो, वो दुनिया की बेशुमार मुमलकतों में, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल क़ुव्वत उनके अंदर मौजूद थी उसने कमाल किया। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये उनकी इस तहरीर का कमाल है। सच्ची बात ये है, अगर ये समझा जाए कि जो कुछ इकबाल ने शेरों में कहा, मौदूदी साहब ने उसको तहरीर में रकम भी किया और उसकी तस्वीर भी बनाकर लोगों के सामने पेश की। शकील भाई, सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में वैसियत एक उस्ताद के, मुझे लगता है कि आज का जो नौजवान है वो पहली बात तो ये कि इस्लाम से ही काफ़ी ज़्यादा कोई हिजाब सा करने के मुतरादिफ मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। फिर मौलाना को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो तंजीम का है, शकूर भाई ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ के तंजीम किया है, ये तंजीम जिना ने भी की, मुसलमानों को लेकर आए, लेकिन वो तंजीम जिना की हम आज पाकिस्तान में नहीं देखते कि जो उस वक्त थी। और वो लोग जो कि जिना को अंग्रेज़ी में सुनते थे वो कहते थे समझ नहीं आया लेकिन कह सच रहा है। वो तंजीम अब हम 75 सालों में बिखरती हुई देखते हैं। वो नौजवान जो आज इस तंजीम को लेके जा रहे हैं, उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मोटिवेट करती है कि ये तंजीम जो है ये निज़ाम कायम करने के लिए है, सिर्फ दावे के लिए नहीं? जी, ज़ाहिर है काफ़ी अरसा गुज़र चुका है, और इस वक्त के गुज़रने के साथ साथ सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा तग़य्युर और तबद्दुल आया है। और बिलखुसूस आज का जो अहद हाज़िर है उसमें जो बिलखुसूस मीडिया का किरदार है उसने नौजवान अज़हान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और इस्लामी जमीयत तलबा बुनियादी तौर पर इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए जो अफराद-ए-कार दरकार हैं कि जिस सालहियत और सलाहियत के वो हामिल होने चाहिए, वो बेसिकली तैयार करने की एक नर्सरी है कि वो अपने इस स्टेज से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की फ़िक्री रहनुमाई की रोशनी में उनको तैयार करती है, अपने मुख्तलिफ़ तरह के जो तरबियत के स्पेक्ट्रम और पैकेजेस हैं उनसे गुजार के, और फिर सोसाइटी में वो तहरीक इस्लामी को, जमात इस्लामी को दे देती है और दीगर भी इदारों को कि वो जाके उसमें फिर अमली मामला जब माशरे के अंदर जाएगा तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे मिंबर जो है उसका भी पाकिस्तान में एक बड़ा किरदार रहा है और वो बड़ा क्रिटिसाइज भी होता है। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मौसर तरीका आपने मौदूदी साहब का एग्जिबिट किया लोगों तक पैगाम पहुँचाने का, वो निज़ाम है, नज़रियात हैं या मिंबर है? मौलाना मौदूदी ने अपने लिटरेचर के ज़रिए एक शऊर तो ये दिया कि जो लोग पैदाइशी तौर पर मुसलमान थे, जब उन्होंने
खुतबात पढ़ी, दीनियात पढ़ी, शहादत हक पढ़ी, तो वो बाय चांस के बजाय बाय चॉइस मुसलमान हुए। वाह। एक बहुत ही अंदर से एक जज्बा फूटता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक नुमाइशी और आराइशी इस्लाम के बजाय अथॉरिटी वाले इस्लाम का तस्वुर दिया। माजरत नहीं है इसमें। जब आदमी पढ़ता है तो वो कहता है कि अब ये ड्राइंग रूम में बैठ के और लिहाफ के अंदर बैठ के पढ़कर सर धंसना और कोई दिल के अंदर एक हरारत पैदा करना मकसूद नहीं है। मैदान अमल में निकलो। मिंबर की मदद शामिल हुई इसमें? मेंबर की मदद भी शामिल हुई, लेकिन मेंबर जो है वो बरसा बरस से इस्लाम को दो हिस्सों में तकसीम किए हुए था। एक इस्लाम वो था कि जो मेरी फ़िक़ा के साथ कि वज़ू कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं बनाते और नमाज की कितनी रकतें हैं, यानी ये जो इस तरह का इस्लाम था ये मस्जिद, मिंबर और महराब का इस्लाम था। लेकिन ये जो अथॉरिटी वाला इस्लाम था ये बरस के बाद उन्होंने जिंदा किया, जिसका नतीजा ये निकला। आखिरी बात जी, यानी जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ दावत काफ़ी नहीं है इस्लाम की, तनफीज़ की जाए और जाहिलियत, हाँ, और जाहिलियत को सिर्फ उसको रोकने की कोशिश की जाए, सिर्फ उसका इनकार ना किया जाए बल्कि मज़ाहमत की जाए। बहुत बड़ी आजिज़ाना तरीके से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं 8वीं क्लास में था जब मौलाना साहब की मैंने तफसीर पढ़ी थी कुरान की, और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, लेकिन मैंने वो इसलिए पढ़ी कि रास्ते में एक शख्स खड़ा होता था, वो मेरे एक दोस्त का वालिद था, वो हमें वो BP का चॉकलेट देता था जो कि मैं ख़रीदने की सलाहियत रखता ही नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं पढ़ने लग गया हूँ तो फिर उन्होंने चॉकलेट 2 कर दिए और कहा कि अब तुम मुझे सुनाया भी करोगे कि मौलाना कोई गलती तो नहीं कर रहे। अब देखिए ये जो जुमला था ना, मुझे आज तक उनका याद है कि मौलाना कहीं गलती नहीं कर रहे। अब पिद्दी और पिद्दी के शोरबे का ज़रा फ़र्क देखिएगा। वो इसलिए ताकि मैं एक तज्ज़िये की नज़र से समझूं। मैंने उसमें हिकमत भी पढ़ी, मैंने उसमें साइंस भी पढ़ी, मैंने उसमें बायोलॉजी भी पढ़ी, लेकिन इन तमाम चीज़ों में मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ आज तक इस उम्र में याद रखी है वो है उनका आसान तर्जुमा। वो मुश्किल बात उन्होंने कहीं नहीं कही। आपको नहीं लगता कि आज का उस्ताद जो है वो ये बात तो कहता है कि हमने इस्लाम की बात करनी है, हमने अपनी तरजीहात बनानी है, लेकिन उसके पास वो चॉकलेट देने का नहीं है। अब शकूर भाई, देखिए मौलाना मौदूदी ने तो अपनी किताबों के अंदर बहुत सारे चॉकलेट शामिल किए हुए हैं। ठीक। और सच्ची बात यह है कि एक मसला तो इस वक्त थोड़ा सा दरपेश है कि जो ज़बान व बयान आज से 40 साल पहले की थी, आज की ज़बान ज़रा बदल गई है। बिल्कुल ठीक। और ये हमारी ज़रूरत है कि हम उन किताबों को टर्मिनोलॉजी के एतबार से किसी दर्जे में तब्दील करें। लेकिन जो असल शय जो मेरा ख़्याल है जिस पे तवज्जो होनी चाहिए वो ये है कि जो फ़िक्र उन्होंने नुमायाँ की थी वो फ़िक्र ये थी कि मिल्लत इस्लामिया एक वजूद है और ये सरेंडर नहीं करेगा बातिल के सामने, और इसके लिए नौजवान वो अक्रॉस दी बॉर्डर जहाँ जहाँ भी हैं वो उससे इंस्पायर होंगे। वो मलेशिया में भी हुए, वो तुर्की में भी हुए, वो मिडिल ईस्ट में भी हुए। और अभी आप ये देखिए ये जो कतर में फुटबॉल का मैच हुआ जी, क्या वैसे क्या तो उसके अंदर की जो शुआएं निकली बड़े छोटे छोटे वाक़यात से। बिल्कुल कि मराकश की टीम आकर सजदा करती है, बिल्कुल, तो सारी दुनिया उसको बिल्कुल और तरह देखना शुरू कर देती है। ये अगर कोई बंदा ये समझता हो कि किसी ममलकत के अंदर हुकूमत बनना या ना बनना कामयाबी या नाकामी है, उससे ज़्यादा बड़ा करिश्मा है कि मुस्लिम उम्मत का आज का नौजवान अपनी आइडेंटिटी रखता है, और इस आइडेंटिटी में मौदूदी का, इकबाल का, हसनुल बन्ना का, सैयद कुतुब का और इस पूरी टीम का कमाल दर्जे का दखल है। इनको पढ़ेगा कौन? इसको आज शायद बराह रास्त लिटरेचर में पढ़ना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन इनके मज़ाहिर जो मुख्तलिफ शक्लों में सामने आएंगे उसको पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं और वो साथ साथ चलता रहेगा। ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि आपका अगर आइडियाज़ और तसव्वुरात मौजूद हैं तो नया आने वाला बंदा अपनी ज़बान में उसको बयान कर रहा होता है, तो वो
وہ فلسفہ مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ ٹھیک، عظیم بھائی، جو آج کی دنیا ہے، جو آج کا نوجوان ہے، ظاہر ہے اس کے چیلنجز جو ہیں وہ آپ کی اور میری عمر کے لوگوں کے شاید نہیں تھے، لیکن آج کا یہ نوجوان جو ہے وہ ٹیب پہ پڑھتا ہے، وہ اینڈرائڈ پہ پڑھتا ہے، وہ 360 دیکھتا ہے، وہ اس کے انداز بالکل مختلف ہیں۔ اب مجھے جو پیغام ملتا ہے نا مودودی صاحب کا، ویسے میں تو مودودی صاحب بھی نہیں کہتا، جس طرح میں اقبال صاحب نہیں کبھی کہتا، تو مجھے کلاس سے نکال دیا تھا اقبال کو اقبال صاحب کہتے ہوئے کہ اقبال کے ساتھ صاحب لگا کے آپ نے اس کو عام کر دیا۔ تو مولانا کو مولانا اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مذہبی رنگ ہے، ورنہ وہ مودودی کے ساتھ کوئی لفظ لگانے سے مودودی کم یا چھوٹا نہیں ہے۔ وہ جو نظام ہے نا کہ یہ صرف بات نماز روزے زکوٰۃ تک کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ نظام کو قائم کرنے کی ہے۔ جب تک نظام نہیں قائم ہوگا تب تک تو آپ دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں، وہاں پہ نماز کی جگہ موجود ہے، آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حجاب بھی کریں۔ یہ نظام کو قائم کروانا، سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ حضور آپ نے اس ملک میں کروا لیا کیا؟ جب یہاں پہ تجربے نہیں ہو سکتے تو باہر کیسے ہوں گے اور کیوں کر ہوں گے، اور اس کا ٹول کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری فکر ایسی ہوتی ہے کہ جو فوری نتیجہ نہیں دیتی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے، پچھلی اس پوری تاریخ کو دیکھیں کہ مولانا مودودی نے جب یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم ماسکو کی سڑکوں پر پناہ نہیں حاصل کر سکے گا اور سرمایہ داری واشنگٹن کے اندر لرزہ براندام ہوگی اور قوم پرستی جو ہے جرمنوں میں اپنا کو ہمنوا نہیں ڈھونڈے گی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے، لیکن یہ خواب مولانا مودودی کی زندگی میں پورا ہو گیا۔ یہ غالباً 1964-65 کی یہ تقریر ہے سیالکوٹ کے اندر۔ تو بہرحال ہمیں یہ یقین ہے کہ جس طرح سے باقی سارے ازم ناکام ہوتے چلے گئے اور آج پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ اسلام قابل عمل ہے، اسلامک بینکنگ فروغ پا رہی ہے، اسلامی ایشوز پروان چڑھ رہے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر قاری اور حفظ قرآن بڑھ رہے ہیں، اسلامی سیاست اگرچہ سکڑ رہی ہے لیکن اسلامک ایشوز پوری دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسلامی سیاست بھی نتیجہ خیز ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ شکیل بھائی، حسن نثار صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے اور میں اس جملے کا بہت بڑا عاشق بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو شاہ مدینہ ہوگا تو ریاست مدینہ بھی ہوگا۔ یہ جب کردار کی بات کرتے ہیں، میں وقفے پہ جاؤں گا لیکن واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا، جب کردار کی بات کرتے ہیں تو مولانا کے بعد وہ قد آور شخصیت جن کو کہ بغیر کیا کہنا چاہیے، بغیر سمجھے آپ ان کی بات پہ یقین کر لیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے جو کہ سچ کہہ رہا ہے، جس طرح جناح کا کردار تھا۔ یہ کردار اب پاکستان میں نوجوانوں کے پاس کون سا ہے؟ واپس آؤں گا اور پھر آپ سے پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوال چھوڑ کے گیا تھا شکیل بھائی آپ کے پاس کہ وہ شخصیت جو ہے وہ اب ہمیں کب نظر آئے گی، یا کیوں نظر آئے گی، یا کیوں کر نظر آئے گی، یا یوتھ اب اس بات پہ پابند ہے کہ وہ ایسی شخصیتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی؟ جی، شخصیت تو اہم رہتی ہے، اور ہمارے لیے تو جیسے آپ نے بات کی کہ رول ماڈل تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہر دور میں ایسی شخصیات تو رہی ہیں۔ ہم مجدد الفسانی کو لے لیں، شاہ ولی اللہ کو لے لیں، علامہ اقبال، مولانا مودودی، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ شخصیات اب بھی موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا جو چہرہ جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ شخصیت جزیات کی بنیاد پر مقبول عام ہوتی ہے۔ کون پیش کرتا ہے؟ مختلف جو ٹولز ہیں چہرے کو پیش کرنے کے، ان میں بالخصوص جو آپ میڈیا کہہ لیں وہی پیش کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن خدمت کے میدان میں نعمت اللہ خان، عبدالستار عیدی ہوں، سیاست کے میدان میں پروفیسر غفور ہوں، سید منور حسن ہوں، ویسے ہی آج بھی لوگ مختلف شعبۂ زندگی میں موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا معاشرہ ترجیحات کا تعین کرے کہ ہم نے کس چیز کو ترجیح میں رکھ کے اس کو مین سٹریم میں رکھنا ہے۔ کہ وہ ہیرو ہیں، ایک بات یہ ہے کہ میں ان کو ہیرو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کو ہیرو ماننا ہے، ان کو اپنا آپ ہیرو منوانا ہے، یہ ٹولز استعمال کر کے ان کو اپنا آپ ہیرو منوانا ہے۔ وہ ہیرو میں تو نہیں مانوں گا، وہ کیسے بنیں گے اس نسل کے ہیرو؟
ان کے کردار کو بڑے پیمانے پر سوسائٹی کے سامنے پیش کرنے کے نتیجے میں ہی، جیسے عمران خان کی مثال میں نے آپ کو دی، اگر وہ ہو سکتے ہیں تو سراج الحق کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی دوسرا اس کردار کا حامل فرد۔ اب الخدمت فاؤنڈیشن کی مثال آپ تازہ لے لیجئے، عبدالشکور صاحب ہمارے سامنے ہماری انسپائریشن بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا نے تسلیم کیا، لیکن پاکستان کے نوجوانوں کو اور سوسائٹی کو پتہ نہیں ہے کہ پروفیسر میاں عبدالشکور کون ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن کا کیا کردار ہے۔ اچھا، یہ بات شرمندگی کی ہے یا مطلب فیلئر کی ہے؟ میرے خیال میں فیلئر کی ہے، اور اس میں پھر کہوں گا کہ بنیادی اور نمایاں کردار تشہیر کے ان ٹولز کا ہے کہ جو سوسائٹی کے ٹرینڈز کو اور نیریٹیوز کو آج کے دور میں بدل رہے ہیں۔ تو کیا دین جو ہے وہ ٹرینڈز کے مطابق نہیں چل سکتا؟ دین مبین کا تو ایک سیٹ پیٹرن ہے نا، اس کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آپ کیسے لے کے چلتے ہیں، کیسے نئے اذہان کو ان سے متاثر کرتے ہیں، یہ پھر آپ کی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو اسٹریٹجی ہے نا عظیم بھائی، یہ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں اور بڑے سنبھل کے سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیے، خلافت اور ملوکیت دیکھیے، میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، 30 سال ہو گئے، لیکن 20 سال وہ کتاب بین رہی۔ جب وہ واپس آئی تو اس میں سے چیپٹرز باہر نکالے ہوئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہیرو ورشپ کرنی ہو تو اس کو پھر نیگوشیٹ نہیں کرنا، اس کو لیڈرشپ جو ہے نا وہ دبنگ طریقے سے لینی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لکھنا پھر اس کو بند کروانا یا بند کروانا یا اس میں سے نکال لینا، یہ ٹرسٹ ختم کر دیتا ہے؟ آج میں جتنے بچوں سے پوچھوں نا خلافت اور ملوکیت، میرے طالب علم میں سے ایک شخص نہیں ہے جس نے پڑھی ہو۔ میں ان سے کہوں نا تفسیر قرآن مولانا کی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ شخصیت مولانا کی ہے کون سی۔ یہ 18-20 سال کے بچے، یہ میرا اور آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم یہ پیغام نہیں لے کے جا سکے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں کہ بھئی ایک بہت بڑا ہیرو پیدا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلے سال دوبارہ وہ پیدا ہو جائے۔ علامہ اقبال کے بعد کوئی اور اقبال نہیں آیا، مولانا مودودی کے بعد فوراً مولانا مودودی نہیں آئیں گے۔ لیکن اے کے بروہی نے کہا تھا کہ میں مولانا مودودی سے جتنا متاثر ہوں ان کی کتابوں سے، ان کے قلم سے، اس سے زیادہ میں مولانا مودودی کی چلتی پھرتی کتابوں سے متاثر ہوں۔ یہ جو نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے، یہ مولانا مودودی کی چلتی پھرتی کتابیں ہیں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، یہ سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ناکامیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم قارئین تو پیدا کر گئے، ناظرین جو ہم نے بتانے تھے اور پیدا کرنے تھے اس میں بہرحال ایک کمی ہے۔ لیکن یہاں پر خلافت و ملوکیت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ شاید لوگوں نے کتاب اتنی نہ پڑھی ہو۔ پچھلے دنوں مطلب کو تقریباً 1 سال کے عرصے کے اندر ایک صاحب انجینئر ہیں، انہوں نے خلافت و ملوکیت کا خلاصہ بے شمار لوگوں کو پڑھا دیا ہے اپنی یوٹیوب کے ذریعے۔ کم از کم 3 کروڑ لوگوں نے اس کو سنا ہے۔ جی بالکل، میں یہی عرض کرنا کم از کم۔ بالکل۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو 3 کروڑ لوگوں کو یہ خلاصہ سنا دیا، لیکن جو سارے ممبر کے لوگ ہیں وہ اس کے مخالف کھڑے ہیں اس پیغام کے۔ یہ جو بیلنس ہے، یہ بھی تو مذہبی بیلنس ہے نا جو کہ امبیلنس ہوا ہوا ہے۔ اچھا، یہ رہے گا تاریخ کے اندر۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے جامد ذہن سے باہر نہیں نکلتے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ لچک پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ہے ورلڈ ویو۔ اس سے پہلے ان مسجدوں کے اندر، ان مدارس کے اندر مولانا مودودی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اب الحمدللہ اس طرح کی مخالفت نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ لچک تو وہاں پر بھی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن مجھے آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ ہمیں مولانا مودودی کی فکر کو آج کی جدید زبان میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخصیات ہیں، جو پاورفل شخصیات امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں، وہ روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک، لیکن اگر اس وقت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگلے 5 7 10 سال میں پیدا نہیں ہوگی۔ آج کے دور کے اندر تو بہت تیز رفتاری سے شخصیات بنتی ہیں اور سامنے آتی ہیں۔ ہمارا جو سمجھنے والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کی فکر کیا مارکیٹ سے نکل گئی ہے یا زندہ ہے، بلکہ تابندہ ہے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے تو کی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مولانا مودودی کی فکر زندہ ہے اور تیز رفتاری سے آگے بڑھی ہے، بڑھ رہی ہے۔ یعنی میں ابھی یہ سیلاب کے زمانے میں امریکہ میں گیا تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ عام طور پہ نماز جمعہ جو ہوتا ہے اس میں لوگ
کچھ احادیث، کچھ واقعات، کچھ چیزیں سنا کے کرتے ہیں۔ تو نماز جمعہ میں جو امام صاحب نے خطبہ دیا وہ یہ تھا کہ یہاں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سودی نظام سے یا سودی قرضوں سے ہم بچنے کی صورت کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک گروپ قائم ہے جو آج شام کو یہ پروگرام کر رہا ہے، 200 بندے رجسٹر ہوئے ہیں، آپ بھی آئیے، ان کے ساتھ ملیے اور ہم یہ تبدیلی لانے کی صورت کریں۔ تو فکر زندہ ہے اور یہ مختلف جہتوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی پوری تابانی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جو کام کیا، شکور بھائی وہ دنیا بھر میں جو امپیکٹ دے رہی ہے وہ نظر کہاں آ رہا ہے؟ نظر آنے میں ڈیفینیٹلی ابھی کچھ وقت لگے گا، کچھ حالات کے تقاضے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے آثار اور اس کے اقدامات تو نظر آتے ہیں۔ آپ ترکی چلے جائیے، آج سے کئی سال پہلے بازاروں کے اندر آپ کو کوئی دوپٹہ سر پہ رکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج استنبول آدھا جو ہے اس میں ترکی خواتین کسی جبر کے بغیر اس کو پہنے لیکن ہوئے دوپٹہ لینے سے نظام تو نہیں قائم ہو جائے گا نا، حکومت تو نہیں بن جائے گی نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، چیزوں کو موو ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، جب اس کی نظریے کی ساخت موجود ہو تو وہ شیپ بناتے ہوئے دیر نہیں لگا۔ شکور بھائی روڈ میپ بھی تو چاہیے نا، ان لمیٹڈ تو نہیں چاہیے، روڈ میپ بھی تو چاہیے نا۔ اس روڈ میپ کا ٹول کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک حصہ ہے جس پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو کام کیا، اس کے بعد یہ ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ان شیپس میں ڈھالیں جو لوگوں کو باقاعدہ نظر آنے والی ہوں، اور میرا خیال ہے یہ کام ہوگا آئندہ آنے والے ایک عشرے 1.5 عشرے میں۔ آپ دیکھیں گے تبدیلی کے بہت سارے مظاہر ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ آپ کو بحیثیت نوجوان لگتا ہے کہ آپ اکوپڈ ہیں کہ اس پیغام کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں؟ اور وہ امپلیمنٹیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہو یا حلقہ ہو یا احباب ہو، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہو ایک زلزلے کے جھٹکے کی طرح، سوسائٹی پہ نظر آ رہا ہو۔ یقیناً اس کے امکانات موجود ہیں، اور میرا خیال ہے ایک ٹیم، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہو، وہ ایک بڑے پیمانے پہ اس سمت میں کام کر رہی ہوتی ہے جس سمت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے آثار پاکستان میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ دہائیوں میں نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ میں وقفے پہ جا کے واپس آؤں گا اور آپ سے سوال کروں گا عظیم بھائی۔ ایک آدمی ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور اس نے ہلچل مچا دی ہے تمام ممبروں کے اوپر، اور تمام لوگ مل کے، میں انجینئر محمد علی کی بات کر رہا ہوں، سادہ آدمی، ریٹائرڈ لائف، چلیں ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 1 مین آرمی ہے۔ ایسا کیوں ممکن نہیں ہو سکتا کہ مولانا مودودی کے چاہنے ماننے فالو کرنے والے نظریات کے جو لوگ ہیں وہ 1 مین آرمی کے ہاف پہ جا کے اس کو میٹ کر سکیں؟ وقفہ لے کے واپس آ کے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں سے سوال لینا ضروری ہے، نوجوانوں سے سوال لیتے ہیں۔ جی بیٹا، جی آپ کا نام؟ محمد عبدالحسیب نام ہے میرا۔ جی بسم اللہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم آج کل ریسرچ کریں، دیکھیں کہ مولانا مودودی صاحب کو کون سے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ہم جو پینٹ کوٹ پہنے ہوئے یا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لوگ یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ وہ مولانا کو زیادہ کوٹ کر رہے ہیں، مولانا کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم جو اسلام کی بات زیادہ تر ہم دیکھتے یا سوچتے ہیں، ہمارا ذہن مدرسوں کی طرف جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ممکن نہیں ہو سکا کہ مدرسے کے اندر مولانا کو ہم لے جانے میں ناکام رہے ہیں؟ اس سے میں سبکن کوئی کورس کروائے جاتے ہیں، درس نظامی کروایا جاتا ہے، وہاں اور طرح کا لٹریچر موجود ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن یا باقی جو کتابیں لکھی وہ ان لوگوں کے لیے لکھی جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مدارس سے کٹے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کورس کے اندر نہیں جانا چاہتے تھے، اور مولانا مودودی نے اس ضرورت کو پورا کیا اور یہ ضرورت بڑی حد تک مکمل ہوئی۔ میرے خیال میں اس کا یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ مولانا نے کبھی بھی مسلک بنانے کی کوشش نہیں کی، تعلیم اور علم دینے کی کوشش کی ہے۔ جی کوئی اور بچہ سوال کرنا چاہ رہا تھا؟
طلحہ قاضی میرا نام ہے، اور امیر العظیم صاحب سے سوال ہے کہ مولانا مودودی گلوبلی ایک نام پیدا ہوا اور ان کا امپیکٹ گلوبلی ایک ہم نے دیکھا کہ آیا. فیملی میں بھی اور فرینڈ سرکل میں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ مولانا مودودی نے جو انتخابی سیاست کا جو فیصلہ لیا وہ ان کا غلط فیصلہ تھا. تو کیا یہ فیصلہ غلط تھا؟ اگر صحیح تھا تو یہ کیسے صحیح تھا؟ واہ، سارے جواب دے سکتے ہیں اس کا. سیاست میں آنا کیا مولانا کا صحیح ججمنٹ تھا؟ نہیں، بالکل. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ سیاست کے اس گندگی کو دور نہیں کریں گے اسلام کے منشا کو پورا نہیں کر سکیں گے. البتہ یہ بات جو قطب صاحب نے بھی کی کہ روڈ میپ، مولانا مودودی کے سامنے بہت سارے روڈ میپس تھے جو مختلف حالات کے باعث وہ اس طرف نہیں جا سکے. مثلاً پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے دارالاسلام کے اندر ایک درسگاہ بنائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور علامہ اقبال کے کہنے پر وہاں پر وہ گئے تھے. لیکن پھر تقسیم پاکستان کی وجہ سے انہیں ہجرت کر کے یہاں آنا پڑا اور وہ کام وہیں پر رک گیا. اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے، مثلا تعلیمی ادارے بنائے جو حکومتوں نے ضبط کر لیے، پابندیاں لگتی رہیں. مولانا مودودی جس طرف جانا چاہتے تھے وہاں پھر انہیں کچھ وقفہ لے کر اس بگاڑ کو روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنی پڑی جس بگاڑ سے انہوں نے قوم کو بچایا. شکور بھائی، یہ بات کیا درست ہے جو سننے میں آتی ہے کہ مولانا صاحب کسی زمانے میں جا کے جو ہے وہ سیاست سے باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن جیسے اس وقت جو لیڈرشپ تھی، ینگ لیڈرشپ جو تھی، وہ منور حسن صاحب مثال کے طور پہ جیسے وہ نہیں چاہتے تھے. یہ اختلاف سچا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ سیاست سے باہر جانا چاہتے ہو. مولانا مودودی تو اس حوالے سے بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ ملک کے اندر تبدیلی کا راستہ حکومت کے تبدیلی کے ساتھ ہی ممکن ہے اگر آپ معاشرے کی فی الواقع اصلاح کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ریسرچ ہے مولانا مودودی صاحب پہ. میرا ایک سوال ہے کہ وہ کون سے وجوہات تھے، چونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قائم پاکستان تک جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے پاکستان میں اس کے خلاف تھے. وہ کون سے وجوہات تھے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا اور پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں اس میں حصہ ڈالا؟ تو پارٹیسپیشن تو ہے نا، پولیٹیکل پارٹیسپیشن آپ کے خیال میں نہیں ہے ابھی؟ وہ قائم پاکستان سے پہلے اور قائم پاکستان تک پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے خلاف تھے. پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے پاکستان میں اس کے خلاف تھے. وہ کون سے وجوہات تھے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور پاکستان سے پہلے جو تھے وہ اس ڈیموکریسی کے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ پاکستان کے قیام سے پہلے سرکاری ملازمتوں میں جانے کے، سرکاری عہدوں کو قبول کرنے کے اور اس طرح کی چیزوں کے خلاف تھے، جس میں سیاسی عمل بھی اس کا ایک حصہ، یعنی انتخابی، سیاسی نہیں انتخابی عمل بھی اس کا حصہ ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگا اور شریعت کی پابندی کے اندر یہ کام ہوگا، تو تب انہوں نے کہا کہ اب کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ ملازمتیں اختیار کرنے میں، نہ سیاسی اور انتخابی عمل میں جانے سے، نہ کسی اور سے. جب ملک کا دستور غیر اسلامی ہو تو اس کے اندر پارٹیسپیشن میں ان کی ریزرویشن تھیں، لیکن دستور اسلامی ہونے کے بعد اس طرح کی کوئی ریزرویشن باقی نہیں رہی، اور یہی سبب ہے کہ انہوں نے پھر پوری توجہ اس پر دی کہ ملک کے اندر تبدیلی کے عمل میں سیاسی طور پر آگے بڑھا جائے. پاکستان میں پرائیویٹ سطح پر جو بھی این جی اوز ہیں ان میں سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو یا الخدمت کو ملتا ہے. لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کے ووٹ سب سے کم نکلتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میاں شکور صاحب سے میرا سوال ہے. ہینڈل کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت امیروں کی جماعت ہے. ہر سطح پہ اس کے امیر پائے جاتے ہیں. یونین کونسل کا امیر ہے، علاقے کا امیر ہے، پورے پاکستان میں امیر ہے. اب تو انہوں نے سیکرٹری جنرل بھی امیر العظیم بنا لیا ہے، اور لوگ اعتماد کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ حکومت پاکستان کے بعد جماعت اسلامی کے پاس سب سے زیادہ سرمایہ، ان کے اسپتال، ان کے بلڈ بینک، ان کے مطلب پورا دفتر،
اگر ان کو آپ کیش کی صورت میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ووٹ ہمیں نہیں ملتے، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ استعماری نظام ہے، یہ میڈیا ہے، یہ ماحول ہے. میڈیا نے تو عظیم بھائی ووٹ نہیں دینا نا، ووٹ تو انہوں نے دینے ہیں. نہیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں. اصل میں نظریاتی ووٹ کہیں پر موجود نہیں ہے، جتنا ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. باقی جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہے ٹوانے، لغاری، مزاری، چودھری، سرمایہ دار اور جاگیردار. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال یہ ہماری ناکامی ہے. آپ کے خیال میں آپ کے جو چاہنے والے اور آپ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو 1 2 10 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں دلوائیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اوپر کا سٹرکچر ہے وہ بہت مضبوط ہے، قومی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، اور ہمارے پاس وہ وسائل موجود نہیں تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ جو سوشل میڈیا کی طاقت آ رہی ہے اور جو ایکسپوز ہونے کا عمل دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 سال کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا ہو کر رہے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. میں ادب کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ جسارت کر رہا ہوں بات کہنے کی کہ جب شخصیت ایسی ہو نا کہ جس مسجد میں مولانا نماز پڑھنے گئے ہیں وہ مولوی صاحب جو تھے وہ انہی کے خلاف خطبہ کر رہے تھے اس وقت، لیکن آپ نے وہاں بیٹھ کے تحمل سے سنا اور اس پہ رد عمل نہیں کیا. یہ میں آدھی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا جو نیچے اثر اترتا ہے نا، یہ میں اپنے تمام ممبر کو معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام ممبر کو. یہ جو اتحاد مسلمین کی کانفرنسز میں پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں یہ اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جماعت کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں صرف. اگر میں خدمت کی بات کروں تو ان کا جو کام ہے وہ کمپیٹ کرنے کے تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ہر خطے، ہر حلقے، ہر ضلع، ہر جگہ سے نوجوان آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ میرے پیچھے منی پاکستان بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ سارے نوجوان اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ دقت کا مسالک نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ ان قائدین کا ہے جو کہ اس لیڈرشپ پہ شاید مسجد کے اندر بیٹھ کے جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس مولوی کی جو کہ ان کو کرٹیسائز کر رہا ہو اس کی بات سننا نہیں چاہتے.